تو کیا کہتے ہو تم؟ میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں وہابی ہوں، میں بریلوی ہوں، امتی کی طرح تم، تو تمہارا بھی دین ختم ہو گیا نا۔ اس لیے اب امام مہدی کی ضرورت پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے ہی کہا ہوا ہے کہ اے مومنو من یرتد منکم عن دینہ، کہ جب تم اپنے اپنے دین سے پھر جاؤ گے نا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی قوم کو لائے گا۔ یہ وہی دور ہے۔ تو جب آپ کے دین میں، دھرم میں اسپریچویلٹی ناپید ہو جائے گی، تب شیطان آپ کو، آپ کے دل میں نئے نئے خیالات، نئے نئے فارمولاز، نئے نئے عقائد ڈال کے آپ کو اس طریقے سے گمراہ کرے گا کہ آپ اپنے آپ کو ہدایت والا سمجھیں گے۔ یہودی یہی سمجھتا رہے گا کہ وہ اللہ کی فیوریٹ قوم ہے۔ بھائی یہودیوں کو یعنی اللہ نے جو کہا تھا کہ بھائی تم ہماری فیوریٹ، بنی اسرائیل ہماری فیوریٹ نیشن ہے، تو آج کا یہودی اپنے لیے سمجھتا ہے وہ بات۔ تمہیں تھوڑی کہا تھا، تمہارا کردار ایسا ہے جیسے ان کا تھا۔ اسی طرح مسلمانوں کا حال ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ تم بہترین امت ہو، ہم نے تم کو بہترین امت جو ہے نا چنا ہے تاکہ تم نکلو اپنے گھروں سے اور پوری دنیا میں، پوری انسانیت میں پھیل جاؤ اور ان کو اللہ کے راستے پر لگاؤ۔ لیکن اللہ کے راستے پر لگانا زبردستی تماچا مار کے کسی کو کلمہ پڑھانا نہیں ہے، داڑیاں رکھوانا نہیں ہے۔ اللہ داڑیوں سے نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ تکبر سے نہیں ملتا کہ ہمارا ریلیجن ٹھیک ہے تم کافر ہو، نہیں۔ بڑی ہی پیار سے، محبت سے، سمجھداری سے ان کے دلوں میں رب کے نور کو اتارنا ہے۔ پھر اللہ جانے اور وہ جانے، اللہ اسے خود سمجھا جائے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ہمارا کام ہے ان کے دل میں نور پہنچانا۔ چینج آف دا ہارٹ، ناٹ چینج آف دا ریلیجن۔ بھائی انجن خراب ہے، آپ باڈی تبدیل کرتے رہیں گاڑی کی، کیا فائدہ ہوگا؟ اور اگر انجن صحیح ہے تو ٹوٹی پھوٹی گاڑی بھی چلے گی تو صحیح نا، بھلے پرانی ہو، ٹوٹی پھوٹی ہو، اگر چل رہی ہے تو اس میں بیٹھ جاؤ، بھلے کتنی خوبصورت ہو، لیکن اگر اس کا انجن خراب ہے تو تم کو کیا فائدہ، بیٹھے ہی رہو گے نا، کہیں پہنچو گے تو نہیں نا۔ یہ جو انجن ہے نا گاڑی کا، یہ ہے روحانیت، یہ ہے اسپرچویلٹی۔ جب یہودیوں کے دین میں روحانیت ختم ہو گئی، ان کا دین ختم ہو گیا۔ عیسائیوں کے اندر جب روحانیت ختم ہو گئی، یہ بھی ختم ہو گئے۔ مسلمانوں میں جب روحانیت ختم ہو گئی تو آج تم بھی ختم ہو گئے ہو نا۔ کدھر ہو تم؟ کوئی کہتا ہے کہ میں امتی ہوں، تو کیا کہتے ہو تم؟ میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں وہابی ہوں، میں بریلوی ہوں، امتی کی طرح تم، تو تمہارا بھی دین ختم ہو گیا نا۔ اس لیے اب امام مہدی کی ضرورت پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے ہی کہا ہوا ہے کہ اے مومنو من یرتد منکم عن دینہ، کہ جب تم اپنے اپنے دین سے پھر جاؤ گے نا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی قوم کو لائے گا۔ یہ وہی دور ہے کہ جس میں اللہ نے اپنی قوم کو انٹروڈیوس کرانا ہے۔ اچھا بھائی، اللہ کی جو قوم نیچے آئے گی، اللہ لائے گا، تو اللہ تو اوپر سے کیا بھیجتا ہے؟ جب تو پیدا ہوا تھا تو کیسے پیدا ہوا تھا؟ تیری ماں اور تیرے باپ نے تیرے جسم کو بنانے میں عمل کیا۔ جب بچہ بن گیا ماں کے پیٹ میں اور باہر آیا، پھر اللہ کی طرف سے روح بھیجی گئی، وہ روح آئی تھی۔ تم سمجھتے ہو کہ وہ جو قوم ہوگی وہ کوئی ڈفرنٹ ہوگی، اسی طرح کے جسم ہے نا۔ وہ روحوں کے بارے میں بات کی ہے کہ وہ جو قوم آئے گی اللہ کی، وہ دوسری روحیں ہوں گی۔ کون سی روحیں ہوں گی؟ دیکھو بھائی بات سنو، یہ سارا کا سارا جو گیم ہے نا، یہ ہے ٹیوننگ کا۔ یہ جیسے انسان کو سمجھ لو کہ ایک روبوٹ ہے، جو اس کی پروگرامنگ کی ہے آپ نے، وہ صرف وہی کرے گا۔ اگر کسی کی پروگرامنگ کی ہے انجوائے لائف، بس انجوائمنٹ اس کی پروگرامنگ میں ہے، تو وہ بندہ نہیں دیکھے گا کہ انجوائے کرنے کے لیے حق حلال کی کمانی ہے، محنت کر کے کمانی ہے، ادھر سے چھینا، اس کو مارا، اس سے فراڈ کیا۔ اس کی زندگی کا مقصد ہوگا انجوائمنٹ۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی کو حق یعنی مار کے کسی کا حق جو ہے وہ اپنی انجوائمنٹ، جیسے ابھی یہ شہباز شریف، نواز شریف کر رہے ہیں۔ ان کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ پیسہ، پاکستانیوں کا خون چوس رہے ہیں۔ تو یہ پروگرامنگ ہے۔ کسی کی پروگرامنگ میں جنت میں جانا ہے، اب وہ اندر کی پروگرامنگ ہے، وہ تو کہے گا جی مجھے جنت میں جانا ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے، ہاں جی یہ کرو، تو پھر وہ جنت کے راستے پہ نکلتے ہیں۔
اب جو نئی قوم اللہ لے کے آ رہا ہے، اب اللہ کی قوم جو ہے، اللہ کی قوم تو اللہ کے ساتھ رہنا چاہے گی نا۔ قرآن مجید نے جو گروہ ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، اگر تعداد تھوڑی ہو تو اس کو کہتے ہیں حزب، اور تعداد اگر اس سے بہت زیادہ بڑھ جائے تو پھر اس حزب کو قوم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے لفظ قوم الکافرین۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی کسی قوم ہے وہ پوری کی پوری قوم جو ہے نا کافر ہے، نہیں، پوری دنیا میں جتنے بھی کافر ہیں، کوئی پنجابی بولے، کوئی سندھی بولے، کوئی ہندی بولے، کوئی پشتو بولے، کوئی انگریزی بولے، کوئی کچھ بولے، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، کہیں بھی رہنے والا ہو، اگر وہ کافر ہے، اللہ کو رد کرتا ہے تو وہ اس قوم کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کفر کرنے والوں کو یہ قوم الکافرین ہے، پھر کہا ہے قوم الفاسقین، یعنی وہ سارے لوگ جو فسق و فجور میں مبتلا ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کی قوم کون سی؟ جو صرف اللہ کو چاہتے ہیں، نہ جنت کو، نہ عیش و آرام کو، نہ اس دنیا کو، صرف اللہ کو چاہتے ہیں، وہ ہے اللہ کی قوم۔ کون ہے اللہ کی قوم؟ جن کی ڈیمانڈ نہ دنیا ہے نہ ان کی ڈیمانڈ جنت ہے، وہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ سے اللہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، وہ اللہ کی قوم ہے۔ اس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ ان کی پروگرامنگ یہی ہے کہ بس nothing lesser than God، اللہ سے کم پر جو ہے وہ کمپرومائز نہیں۔ I will not accept anything lesser than بھگوان، اللہ چاہیے مجھے، اللہ۔ اور ان کی شان ہی یہی ہے، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے۔ ایسی قوم کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی اللہ کو پانے کا راستہ دلوں کو منور کرنے سے ہے، اچھا یہ روزہ نماز حج زکوٰۃ یہ کس کے لیے؟ یہ تو جنت کے لیے۔ تو ان کی پروگرامنگ یہ ہے کہ ادھر چلو جدھر اللہ ہے۔ اگر کوئی ان کو یہ کہتے کہ بھئی اللہ کو پانے کے لیے نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی، وہ کہتے جی بالکل پڑھ لیتے۔ اور اگر وہ کہے جی اس کی ضرورت نہیں، بالکل، کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ ان کو اس چیز سے مطلب ہے جس سے اللہ ملے۔ اگر کسی نے کہا کہ نمازیں پڑھنی پڑیں گی اللہ کو پانے کے لیے، انہوں نے کہا جی بسم اللہ، پڑھی انہوں نے نمازیں۔ اب یہ مرشد کا فرق ہو گیا نا، کسی نے اللہ تک پہنچانے کے لیے نمازیں پڑھائی، حج کرائے، کسی نے کہا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مسئلہ جو اصلی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پروگرامنگ میں اللہ ہے، اور جو اللہ ان کی پروگرامنگ میں ہے نا، تو اللہ کو پانے کے لیے جو بھی اس کو مرشد کہے گا وہ کر لے گا۔